مبارک فرما دیا کرتے. آپ کی ایک خادمہ ہے ام ایمن، نام کیا ہے؟ ام ایمن کہتی ہیں میں جو ایک رات اٹھی تو مجھے پیاس نے ستایا ہوا تھا، مجھے پیاس نے، تو میں نے دیکھا سرور دو جہاں کے آپ جہاں آرام فرمائیں نیچے ایک پیالہ ہے اور اس میں پانی موجود ہے. یہ روایت کے جملے ہیں، اس میں کیا موجود ہے؟ پانی. حالانکہ غور کرنا، پانی ایک پیالے میں رکھ دیں، ایک میں ہم اپنا پیشاب رکھ دیں، دور سے پتہ چلے گا یہ پیشاب ہے یہ پانی ہے. اور ام ایمن صحابیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے جو دیکھا پانی موجود تھا. انہوں نے پیشاب کا نہیں کہا پانی موجود تھا. بس میں نے اس پیالے کو لیا اور میں وہ سارا پانی پی گئی. جب صبح ہوتی ہے میرے آقا کریم فرماتے ہیں ام ایمن میں نے رات اس پیالے میں پیشاب کیا تھا، اس کو ذرا باہر گرا دو. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو پانی سمجھ کے رات پی گئی ہوں. کہنے لگی، سرکار مسکرانے لگے، سرور دو جہاں حالانکہ نبی ہونے کے ناطے سے جب نبی کے سامنے کوئی غلط کام ہو نبی علیہ السلام پہ فرض ہوتا ہے اس کو سمجھانا کہ یہ تم نے غلط کیا ہے. سرکار مسکرانے لگے، فرمایا تو نے اس کو پی لیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے سارا پی لیا. فرمایا پھر سن، اس پانی کی برکت سے جب تک تو زندہ رہے گی تجھے کوئی بیماری نہیں لگے گی. فرمایا سن، اس پانی کی برکت سے جو میرے جسم سے مس ہو گیا اور اب وہ تیرے جسم میں چلا گیا ہے، میرے رب نے تیرے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. اب تو کم از کم مسلمان کو تو یقین کر لینا چاہیے نا کہ سرور دو جہاں کے معاملات اس طرح کے ہمارے جیسے. اس پہ انشاءاللہ مفصل کلام آگے کسی جمعے پہ آ جائے گا. اگلا جمعہ چھوڑ کے اس کے اگلے جمعے ایک محفل میلاد مصطفیٰ ہے، این جمعے پر ممکن ہے اس میں سرکار کے معجزات پہ کلام ہو، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو عرض کریں گے آپ کے خون مبارک کا اعجاز کیا تھا، آپ کے بول مبارک کا اعجاز کیا تھا شریعت میں، اور اللہ نے آپ کو کتنا رتبہ عطا فرمایا تھا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ سرکار نے دیکھا کچھ درخت ادھر کھڑے ہیں کچھ، بات یاد ہے نا؟ میں نے کہا تھا میرے اور آپ جیسا معاملہ. سرکار نے مجھے فرمایا، سرکار نے اے جابر جا ان درختوں کو کہہ دے. کن کو کہنا ہے؟ ان درختوں کو کہہ دے. درخت بھی بندے کی بات سنتے ہیں؟ اندازہ لگائیں آپ. میں آپ کو کہوں وہ جو باہر درخت کھڑا ہے اس کو جا کے میرا پیغام دو جی مسجد میں آ جائے، تو میں جس کو بھی کہوں وہ کہے گا قبلہ عقل کا علاج کریں. وہ مثال دینے میں ناراضگی کوئی نہیں ہوتی، یہی جملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عقل کا علاج کریں، نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا کریں. درختوں نے بھی کبھی کسی کی بات سنی یا وہ کسی کی بات مان کے کسی کی طرف آتے ہیں؟ اب سوال تو یہی ہے نا، بات تو یہی ہے نا. سرکار نے فرمائی اور ایک صحابی رسول کو فرمائی، انہوں نے آگے سے یہ جواب تو نہیں دیا کہ یا رسول اللہ درخت بھی کسی کی سنتے ہیں. انہیں پتا تھا یہ سنتے نہیں ہیں لیکن ہمارے جیسوں کی، ورنہ تو فوراً کہہ دیتے یا رسول اللہ یہ کب سنتے ہیں. جابر نے ایسے جملے نہیں بولے، حدیث میں پڑھنے لگا نہ بول کے اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ درخت نہیں بولتے، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن عام بندوں کی بات. جب سرکار دو جہاں کی بات آ جائے، سرکار سے تو دور کی بات ہے، جس کو سرکار قاصد بنا کے بھیج دیں وہ اس کی بھی بات مان لیتے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں میں چلا جی، میں نے کہا درختوں، میں نے کہا کتنا یار مقدس وہ لمحات ہوں گے جب درختوں سے ایک انسان کلام کر رہا ہوگا. میں نے کہا صحابی رسول کا عقیدہ ہے، حدیث مبارکہ. میں نے کہا وہ درختوں، سرکار دو جہاں تمہیں حکم دیتے ہیں، سرکار دو جہاں تمہیں کہ آپس میں قریب قریب ہو جاؤ، ہم نے قضائے حاجت کرنی، پردہ کرو، اس طرح مل جاؤ کہ نگاہ بھی مار نہ جائے. پہلے اتنے فاصلے پہ کھڑے ہیں، حدیث کے جملے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں میں جیسے ہی گیا نا اور میں نے درختوں کو کہا تو وہ فوراً
یوں آپس میں مل گئے، ہر طرف یوں. سرکار دو جہاں اندر تشریف لے گئے. سرکار دو جہاں، اب اندر کی چیز باہر نہیں نظر آتی، باہر کی چیز. یہ درختوں نے حکم مانا، درختوں نے حکم مانا. حضرت جابر کہتے ہیں پھر ہم سوار ہوئے، راستے میں ایک عورت اپنا بچہ لیے سرکار کی بارگاہ میں آئی اور عرض کی. جو سرکار کے زمانے میں اسلام لے آئے وہ مسلمان صحابی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ عورت بھی صحابیہ ہے. یہ عورت کیا ہے؟ صحابیہ کا عقیدہ دیکھیں. جب پتہ چلا نا آج اس راستے سے سرور دو جہاں آ رہے ہیں، کئی عرصے سے بیچاری پریشان تھی. اس کے بیٹے کو نا مرگی کے دورے پڑتے تھے. حدیث کے جملے کیا پڑھتے تھے؟ ہر روز 3 دفعہ دورے پڑتے تھے. اس حدیث میں جو جملے ہیں، اس حدیث مبارکہ میں جملے ہیں، ہر روز کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. اس نے دیکھا آج سرکار ادھر سے گزر رہے ہیں تو اپنی مشکل سرکار کو عرض کر دیتے ہیں. صحابہ کا عقیدہ دیکھو کہ سرور دو جہاں کو مشکل کشا سمجھتے تھے. سرور دو جہاں کو مشکل کشا سمجھتے تھے. بچہ لیے عرض کی یا رسول اللہ ہر روز 3 دفعہ اس بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. حضور ہم تو بڑے تنگ ہیں، بڑے پریشان ہیں، اس کو دورے پڑتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے اس عورت سے بچہ لیا، اس عورت سے، اور پھر فرمایا 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ فرمایا؟ 3 مرتبہ سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا. سرکار نے فرمایا او اللہ کے دشمن اس بچے سے دور ہو جا، او اللہ کے دشمن اس بچے سے، او اللہ کے دشمن اس بچے سے، میں اللہ کا رسول ہوں. آخر میں فرمایا میں اللہ کا. بس پھر بچہ سرکار نے اس کی ماں کو دے دیا. حضرت جابر کہتے ہیں ہم اپنے سفر پہ، ہم اپنے جو کام تھا ہم وہ کام کر کے جب واپس آئے تو وہ عورت اسی جگہ اسی راستے پہ بچے کو لیے کھڑی ہے، بچے کو لیے کھڑی ہے. اور اس دفعہ اس کے ساتھ 2 دمبے بھی ہیں. اس دفعہ اس عورت کے ساتھ 2. جب میں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرنے لگے تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا ہدیہ قبول فرما لیں. آپ نے بس اتنا فرمایا تھا اللہ کریم نے میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دی ہے، یہ میری طرف سے آپ ہدیہ کیا کریں؟ قبول فرما لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح کرو جابر، 1 دمبا لے لو، 1 اس کو واپس کر دو. اس کا دل بھی نہیں توڑا، اس کا دل بھی، اس کی خواہش کو بھی پورا فرما دیا. فرمایا جابر 1 لے لو، 1 اس کو، پھر ہم چلے. حضرت جابر کہتے ہیں پھر ہم چلے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ ہم نے اچانک ایک اونٹ کو دیکھا جو دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اچانک ایک اونٹ کو دیکھا جو دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اب آتے ہی اس نے سرور دو جہاں کو سجدہ کیا. اس دوڑتے ہوئے اونٹ نے آتے ہی کیا کیا؟ سجدہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس اونٹ کا مالک، اگلی بات پہ غور کرنا، اس اونٹ کا مالک. کچھ انصاری جوان حاضر ہوئے، یعنی جو صحابہ مدینے کے رہائشی تھے نا ان کو انصار صحابہ کا لقب قرآن میں دیا گیا. جو مکے کے رہائشی وہاں سے ہجرت کر کے ان کو قرآن نے مہاجرین صحابہ کا لقب دیا. یہ لقب تھا، وہاں پر قوم نہیں تھی، قومیں ان کی علیحدہ علیحدہ تھی. تو انصار یعنی مدینہ کے رہائشی جو صحابہ تھے ان میں سے کچھ حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ ہمارا ہے. سرکار نے فرمایا اس کا قصہ کیا ہے؟ یہ میرے پاس کوئی تمہاری شکایت کر رہا ہے، کیا قصہ ہے اس کا؟ عرض کی یا رسول اللہ 20 سال سے ہم اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، چارہ ڈال رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، ہم نے اس سے کوئی خاص کوئی وزندار کام نہیں لیا، اسی وجہ سے یہ اتنا موٹا تازہ ہو گیا، اسی وجہ سے یہ اتنا. اب ہم چاہتے تھے کہ اس کو چلو حلال کر کے نا مسلمانوں میں تقسیم کر دیں گے، اس کو حلال کر کے مسلمانوں میں.
یہ چھوٹ آیا اور آپ کی بارگاہ میں آ کے اس نے شکایت لگا دی کہ مجھے وہ ذبح کرنا چاہتے. سرکار کو آ کے کہا نا یا رسول اللہ میرے مالک مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں, آپ مجھے ان سے بچا لیں, آپ مجھے ان سے مجھے مالک. یا رسول اللہ یہ اس کا قصہ ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کرو, کیونکہ یہ چل کے آ گیا, کیونکہ ہماری بارگاہ میں, تم اس طرح کرو یہ مجھے بیچ ڈالو, ان پیسوں کا کوئی اور لے کے اس کو پھر ذبح کر لینا. یہ اب عرض لے کے آیا ہے, یہ میرے پاس اپنی مشکل لے کے آیا ہے, میں کیسے اب تمہیں کہوں کہ اس کو ذبح کر لو. اگرچہ ذبح کرنا جائز ہے تو مالک ہو اس کے, لیکن میں کہتا ہوں تم مجھے اس کو کیا کرو, فروخت کر دو. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم بیچتے نہیں ہیں, ہم اس اونٹ کو, یہ ویسے ہی آپ کی نظر ہے, یہ ویسے ہی آپ کی, آپ جہاں چاہیں اس کو آزاد کر لیں, ہم اس کے مالک نہیں, اب مالک آپ ہیں, البتہ ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے, بیچیں گے نہیں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے عرض کی نا یہ آپ کا ہے, فرمایا اگر میرا ہے تو مرتے دم تک اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے. اب ذبح والی کہانی چھوڑ دو, اب ذبح والی کہانی چھوڑ دو. تو اب اندازہ لگائیں سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام کی مبارک ہستی ایسی تھی کہ جانوروں کو بھی کبھی پیش آتی نا مشکل, کوئی پریشانی, ان کو بھی اللہ نے اتنا شعور دے دیا ہوتا تھا اس زمانے میں کہ تمہاری مشکل جو ہے وہ سرور دو جہاں کی بارگاہ سے دور ہو جائے گی. جب یہ ساری بات ہوگی تو پھر صحابہ نے عرض کی, وہی حدیث کے جملے لوٹ ہے, یہ جانور ہو کے آپ کو سجدہ کرتے ہیں, ہم تو پھر بھی انسان ہیں, ہم تو پھر بھی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں صحابہ, کسی انسان کو کسی انسان کے لیے سجدہ کرنے کی شریعت میں اجازت اگر ہوتی تو میں عورت کو کہتا اپنے. اللہ کریم سے دعا ہے مالک مجھے آپ سب کو صحیح معنوں میں سرور دو جہاں کی شریعت مطہرہ سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. انشاءاللہ الرحمن اس سلسلے کی کہ سجدہ تعظیمی حرام اور کبیرہ گناہ اگلے جمعہ پہ تیسری اور آخری قسط ہوگی, جس میں واضح طور پہ سرکار کی حدیثیں آئیں گی کہ کسی نبی کی قبر کو سجدہ, میری قبر مبارک کو سجدہ. انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعہ المبارک اس کی آخری قسط ہوگی. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.